السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھو رائما، اب تمہارا شادی کر لینا بہت اچھا فیصلہ ہوگا، کیونکہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے سامنے مضبوط سہارا بن کر کھڑا ہو جائے۔ اور مرد جب تک عورت کا سہارا نہیں بنتا، لوگ اچھی سے اچھی عورت کو بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں پھنسو، اگر تمہیں مناسب لگے تو میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ سر رائما کی طرف سے ہاں سمجھے، آپ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر شادی کروا دیں گے تو یہ احسان ساری زندگی مجھ پر رہے گا۔ بے شک وہ ہمارے گھر کے اخراجات نہ اٹھائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خود محنت مزدوری کر لوں گی، مگر میری بیٹی کو باعزت وہ اپنے ساتھ خوشی خوشی رکھ لے۔ رائما سے پہلے اس کی ماں بول پڑی تھی۔ رائما کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی ماں نے اسے خاموش کروا دیا۔ بلاش نے زبردستی ان کو ایک بڑی رقم کا چیک تھماتے ہوئے ریلیکس ہو کر جانے کو کہا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے جبکہ بلاش ٹانگ پر ٹانگ جمائے گہری سوچ میں مبتلا کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے انتظار تھا چودھری وجدان ورڈ کے واپس آنے کا، کیونکہ رائما کے لیے کچھ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے وجدان کو اعتبار میں لینا بہت زیادہ ضروری تھا۔ وہ دل سے اس لڑکی کو اور اس کی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا تھا جب فون پر بجتے ہوئے بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسکرین پر جگمگاتے ہور بیبی کے نام کو دیکھ کر بلاش کی گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا اٹھے تھے۔ آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی ہور کے فون آنے پر۔ آج کل تو ہور اس سے پہلے سے زیادہ پیاری لگنے لگی تھی۔ ذہ نصیب ہور بیبی، اس نے وقت مجھے یاد کیا ہے۔ وہ فون اٹھاتے ہی وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ آج ہور کی پسند کا ڈارک بلو کلر کا سوٹ پہنے ہوئے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے ہوئے تھی۔ گلے میں ڈالے ہوئے سیم کلر کی شال اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ آپ فری ہیں تو گھر آ جائیں میری جان، نہ سلام نہ دعا، خیریت ہے، سیدھا کہہ دیا کہ گھر آ جاؤں۔ کیا سمجھو کہ ہور بیبی رومانس کے موڈ میں ہے؟ وہ کرسی پر ٹانگ جمائے گول گھومتے ہوئے شرارتی انداز سے مسکرایا۔ چودھری صاحب، اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ اور سوچتا ہے یا ہر وقت دماغ صرف رومانس کی پلاننگ چلتی رہتی ہے؟ ہور کی معنی خیز ہنسی بھری آواز سن کر بلاش کا کہکا لگاتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ اب کسی بھوکے آدمی کے سامنے کوئی پہیلی ڈال کر اسے حل کرنے کو بولے تو بھوکا انسان پہیلی کا جواب کھانا ہی بتائے گا نا۔ اللہ کی پناہ، ایک دن آپ بھوکے نہیں رہتے، پھر بھی کیسے مظلوم بن جاتے ہیں۔ چودھری صاحب صبر کرنا سیکھیں، اب آپ بہت جلد بابا کی پوسٹ پر فائز ہونے والے ہیں۔ آج کل ٹکڑوں میں بٹی ہوئی جتنی سی محبت مجھے آپ دیتی ہیں میرے ہونے والے بچوں کی اماں جان، اس سے میرا پیٹ نہیں بھرتا بلکہ میں اور ندیدہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کب میری اولاد اس دنیا میں آئے اور میں اپنی ہور کو دل کھول کر پہلے کی طرح پیار کر سکوں۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے کرسی کو دائیں بائیں گھما رہا تھا، گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ عدل سے شوق انداز میں ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ ہور بیبی آنے والا وقت بتائے گا۔ ہور آج کل بہت خوش تھی کہ بلاش شدتوں میں نرمیاں دکھاتا تھا۔ ہور کو کیا پتا تھا کہ یہ صرف 4 دنوں کی چاندنی ہے۔ بلاش تو اپنے ارمانوں پر سخت پہرے بٹھائے ہوئے بھی ہور کی جان کو ہر دوسرے دن مشکل میں ڈال دیتا ہے، تو اپنی اولاد کے آنے کے بعد یہ جنگلی شیر کہاں سدھرنے والا تھا۔ وقت نہیں، میں اور بیبی فیصلہ کریں گے۔ میں اپنے بیبی کے روم میں سویا کروں گی، پھر میں آپ کے روم میں کئی دن نہیں آیا کروں گی۔ وہ بلاش کی بات کے جواب میں تنگ کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اچھا جی، بہت عظیم خیالات ہیں۔ تمہیں کب اور کہاں سونا ہے یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ تھوڑی سی آزادی کیا ملی ہور بیبی، کافی بگڑ گئی ہوں۔ ہاں بگڑ گئی ہوں، اور اب تو اپنے بیبی کے آنے کے بعد تو میں اور بھی بگڑ جایا کروں گی۔ تو کوئی بات نہیں، مجھے لائن پر لانا آتا ہے۔ حریہ، جو ٹائم تمہیں بخش رہا ہوں اس کو احسان غنیمت سمجھو۔ ہر دن اور ہر رات کی بھرپائی تمہیں کرنی ہوگی۔ چودھری بلاش بقایا جات بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ مذاق ہی مذاق میں دل کی بات بول گیا تھا اور یہی اس کی حقیقت بھی تھی۔ اچھا، دھمکیاں دینا بند کریں، جلدی سے گھر آ جائیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔
اب حور کو بلاش کی باتوں سے جان چھڑانا مشکل ہو گئی تھی۔ تو حور بیبی نے اس لیے فون کیا ہے؟ جی آپ کے بیبی کا پورا موڈ ہے اپنے پاپا کے ساتھ جا کر آئس کریم کھانے کا۔ بلاش کے لب مسکرائے تھے، یہ الفاظ ہی کتنے خوبصورت تھے کہ اس کی بیبی نے اپنے بابا کے ساتھ جا کر آئس کریم کھانی ہے، جبکہ بیبی تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، مگر اس احساسات کو ابھی سے بلاش محسوس کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ بہت خوبصورت تھا یہ احساس جس کو حور اکثر اسے محسوس کروایا کرتی تھی اپنی ایسی پیاری پیاری باتوں سے۔ جی جی چودھری بلاش کی جان، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور اپنی بیبی اور بیبی کی ماما کو اس کی من پسند آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ تیار رہنا، میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، صرف ایک دوسری ضروری میٹنگ ہے، اس کے بعد سیدھا آپ دونوں کے پاس۔ آج کل بلاش حور کی کوئی بات بھی، کوئی بھی خواہش رد نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ حور کسی بھی چیز کی خواہش کرے اسے آدھی رات کو بلا کر دینا، کیونکہ عورت کو بچہ مجبور کرتا ہے۔ بچے کی خواہش ہوتی ہے جو کھانے کی، ماں وہی زبان سے کہتی ہے۔ بلاج اپنے بچے کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ بچپن میں جو کچھ وہ چاہتا تھا اسے وہ نہیں مل سکا، وہ ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ چاہتا تھا۔ اس کے بابا بہت پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بلاج نے کچھ جان کر اور کچھ انجانے میں اپنے ارد گرد نفرت کے حصار اس قدر مضبوطی سے بنا لیے تھے کہ چاہ کر بھی وقاص کی سچی محبت اس تک نہیں پہنچ سکی۔ جب تک اس نے وقاص کی محبت کو قبول کیا، بچپن سے جوانی کا سفر وہ طے کر چکا تھا۔ اب تو وہ خود بابا بننے والا تھا۔ وہ باپ کی بے لوث محبت اور بابا کے ساتھ تنگ کرتے ہوئے جانا، چھوٹی چھوٹی فرمائش کرنا، ان سب چیزوں کو آج بھی بلاج بہت مس کرتا تھا۔ بلاج اب اپنے بچے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو کسی چیز کے لیے ترسنے نہیں دے گا، پھر چاہے وہ محبت ہو یا دنیاوی چیز۔ وہ اس کی شروعات اس نے حور کی فرمائشوں سے شروع کر دی تھی۔ کس گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے ہیں آپ؟ کچھ دیر بلاج کی آواز نہ آنے پر حور نے آواز دی تو بلاج بچپن کی محرومیوں کے خیالات دھندلی دنیا سے باہر آ گیا تھا۔ میری اور بیبی کی طرف سے صرف 15 منٹ کی اجازت ہے، ہمیں نہیں پتا 15 منٹ میں کیسے گھر آئیں گے۔ ہم 15 منٹ میں ریڈی ہو کر آپ کا ویٹ کریں گے، اور اگر آپ لیٹ ہوئے تو ہم روم کا دروازہ بھی لاک کر دیں گے اور آپ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ حور کی پیار بھری دھمکی سن کر بلاج مسکرایا۔ دھمکی؟ جی بالکل دھمکی، اور اگر آپ 15 منٹ میں نہیں آئے تو پھر یہ دھمکی حقیقت میں بدل جائے گی۔ میں تو 15 منٹ میں آ جاؤں گا، مگر سوچ لو پھر آئس کریم کے بدلے مجھے بھی جوس چاہیے جو میں اپنی مرضی سے پیوں گا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھا جی، یہ تو پھر میں آ کر بتاؤں گا کہ بیبی کی ماما انکار کیسے کرتی ہیں۔ بلاج کی دھمکی پر حور نے ٹھک سے فون بند کر دیا تھا۔ آج کل وہ کافی نڈر ہو کر سارے کام کر دیتی تھی، جیسے ابھی اس کی بات سنے بغیر فون بند کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بلاج کو کون سا جوس پینا ہے اور کیسے پینا ہے۔ چودھری کی جان اپنی باری آئی تو ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ بند موبائل کی اسکرین کو دیکھ مسکراتے ہوئے بولا، تم اور تمہارے بیبی کی تو میں گھر آ کر دیکھتا ہوں۔ ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے تم دونوں نے۔ رات کو خراٹے مار کے سو جاتی ہو اور دن میں بیبی کے نام پر بلیک میل کر کے گھر بلا کر تنگ کرتی ہو۔ تم سے تو ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا اگلے کچھ مہینوں کے بعد۔ مگر حور، آج ٹھنڈا جوس پینے کا تو پورا ارادہ ہے تمہاری پنکھڑیوں سے۔ وہ دماغ میں سوچ کر شرارتی انداز سے مسکراتا ہوا میٹنگ کے بارے میں اپنے پی اے سے پوچھ رہا تھا۔ قسمت آج حور اور بلاج پر بہت مہربان تھی۔ پی اے نے بتایا کہ میٹنگ کینسل ہو چکی ہے۔ اوکے، تو میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں، ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ جی سر۔ پی اے کو آرڈر دیتے ہوئے بلاج اپنا موبائل اٹھا کر ہاتھ میں کرتے ہوئے کرسی گھما کر وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے فوراً گھر پہنچنا تھا۔ دماغ میں جو آئس کریم کھانے اور خود جوس پینے کی بات پورے عروج پر گھوم رہی تھی۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر محبت ہو تو رشتہ اس قدر خوبصورت ہو جاتا ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے ملنے کی چاہت ہوتی ہے۔ جیسے اس وقت بلاج کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر حور کے پاس چلا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ فجر نے پیار سے براق کے گال پر لب رکھے ہوئے زور سے کس کر کے آلو کی ٹکیاں کھانے کے بعد شکریہ ادا کیا تھا۔ شکریہ یہاں پر ادا کیا جاتا ہے؟ براق نے لبوں پر انگلی رکھ کر کہا، نظروں میں شوخیاں اور گھماریوں کے رنگ دیکھ کر فجر نے پلکیں چکا لی۔ جی نہیں، یہاں پر شکریہ ادا کرنے سے آپ نے میری سانسیں بند کر دینی ہے، اور پھر آپ نے بہک جانا ہے، اور پھر آپ ساری رات مجھے تنگ کریں گے۔ مگر مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وہ پیار سے کہتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔
اس کے شرمانے سے براق کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ براق کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے کھلے ہوئے شرٹ کے بٹنوں سے نظر آتے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کھیل رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ 2 دن بعد کر آیا ہوں اور اب بھی نیند کے بہانے بنا رہی ہو، براق نے کہتے ہوئے پیار سے آرس پر دانت کاٹتے ہوئے چبھن محسوس کروائی تھی۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کے گالوں سے سخت داڑھی والے گال رب کرتے ہوئے مدہوشیوں کے رنگ اتار رہا تھا اس کی مخملی آرس پر۔ اگر میں آپ پر ترس کھاؤں گی تو پھر آپ نے مجھے بہت پریشان کرنا ہے، اس لیے میں آپ پر ترس کھانے کی غلطی نہیں کر سکتی، وہ شرما کر کہتے ہوئے اس کے سینے میں چپتی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ فرام سے ٹیک لگائے ہوئے اس کے کمر میں ایک ہاتھ ڈالے دوسرا اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ زیادتی کر رہی ہو؟ صرف تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں زبردستی تمہاری پنکھڑیوں کو دانتوں سے چباتے ہوئے اپنے حق وصول کروں، ورنہ تم آج کل جتنا مجھے تنگ کرتی ہو مجھے ہی پتا ہے کہ میں کیسے تم سے دور رہتا ہوں۔ کوئی نہیں، جب آپ کا داؤ لگتا ہے تو آپ اپنی کسریں نکال لیتے ہیں۔ اچھا جی، مطلب کوئی احسان نہیں، اس نے کمر پر ذرا سا سخت ہاتھ جماتے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں، کوئی احسان نہیں، ویسے بھی آپ اپنے بیبی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ مجھ پر احسان مت جمائے۔ یہ بات ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے چپتی کیوں جا رہی ہو؟ اس کی تھوڑی پر ہاتھ جماتے ہوئے براق نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ کیونکہ آپ کی آنکھوں میں میری آنکھوں میں کیا فجر؟ آج بھی میری آنکھوں سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہی پریشان سے انداز میں بول رہا تھا۔ براق کو آج بھی یاد تھا جب وہ بار بار کہتی تھی کہ مجھے ان گرے آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں، براق میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ براق کے چہرے پر پریشانی کی سرخیاں دیکھ کر فجر نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اس کی داڑھی والے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، میری قسم کھاؤ، وہ بے یقینی سے بول رہا تھا۔ مجھے آپ کی قسم، مجھے آپ کی آنکھوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ہاں، مگر آپ کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ کی یہ شرارتی آنکھیں جو کچھ چاہتی ہیں وہ ابھی میں نہیں کر سکتی، وہ پیار سے کہتی اس کی آنکھوں کو باری باری چوم رہی تھی، اور اس کا یہ عمل براق کے دل کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ فجر، کبھی مجھ سے دور مت ہونا، تم میری زندگی ہو، اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس کے لبوں سے چہرے پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے وہ میٹھی مدہوشیاں اتار رہا تھا۔ کبھی دور نہیں ہو سکتی فجر آپ سے، کیونکہ آپ بھی فجر کی جان ہیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ میرے دل سے پوچھ لیں۔ اچھا جی، چلو پھر دل سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے خماری سے بول رہا تھا، اسے پیار سے سیدھا بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ دل سے پوچھنے کے لیے ارادے سے دھڑکنوں پر لب رکھ چکا تھا۔ زبان سے کون پوچھتا ہے؟ کان لگا کر سنیے، وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ کتنے صبر سے کام لیتا تھا، اب تو فجر کو تنگ بھی نہیں کرتا تھا، بس اسی طرح کے پیار کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوش ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے فجر اس کو منع نہیں کرتی تھی اپنی منمانی کرنے سے۔ میں تو لبوں سے سنوں گا، وہ خماری سے کہتا تھا، دھڑکنوں کو لبوں پر محسوس کرتے ہوئے گہرائیوں میں لبوں کی مہکتی ہوئی گرمی کو اتار رہا تھا۔ دھڑکنوں کے چاروں اطراف میں لبوں سے مدہوشیوں کے رنگ اتارتے ہوئے وہ کب گہری نیند میں سو گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ ٹھیک سے سویا بھی نہیں تھا، اور اب فجر کی دھڑکنوں پر سر رکھے ہوئے پرسکون گہری نیند سو رہا تھا۔ فجر نے ہاتھ بڑھا کر چادر اپنے اور اس کے اوپر کی تھی، اسے ذرا سا بھی ہلا کر نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ بہت پرسکون سو رہا تھا۔ اس کے سونے کے انداز اور اپنے حلیے پر وہ شرم سے لال ہوتی ہوئی آنکھیں بند کیے اپنے اور اس کے اوپر چادر لے چکی تھی۔ منت یار، اٹھ جاؤ، ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے۔ مجھے ابھی تھوڑا اور سونا ہے۔ ماشاءاللہ، کل تو تمہارے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، تمہیں فوراً جانا تھا، اور اب صبح کے 11 بج رہے ہیں اور تمہیں ابھی تک تھوڑا اور سونا ہے۔ وجدان کب سے منت کو اٹھا رہا تھا، مگر منت اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے گہرے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ کل رات نیم بات ٹب میں لے کر لگتا ہے زیادہ ہی ریلیکس فیل کر رہی ہو۔ وہ شرارتی انداز سے مسکرا رہا تھا، جبکہ حقیقت وہ بھی جانتا تھا کہ کل اس نے جتنا منت کو ہلکان کیا تھا، اس کے بعد بیچاری ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح بکھری ہوئی سو رہی تھی۔ وجدان کی بات پر منت نے گھوری ڈال کر چہرہ اٹھاتے ہوئے دیکھا، آپ چپ رہیں، آپ کو یہاں یورپ کنٹری کے جو رنگ چڑھے ہیں نا، میں تو دیکھ کر حیران ہوں کہ آپ سچ میں میرے وجی ہیں بھی آج چینج ہو گئے ہیں۔ یار وجدان، ٹکڑے نہ کر دوں اس شخص کے جو میرا متبادل ہو کر تمہارا اتنا قریب ہو جائے۔ منت کا یہ کہنا کہ وجی چینج ہو گیا ہے، وجدان کے تن بدن میں آگ کے شعلے لپٹ گیا تھا۔ نہیں وجی، میرا ایسا مطلب نہیں تھا۔ منت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے لفظ صحیح سے ادا نہیں کیے۔ یار وجدان، سوچ کر بولا کرو، تمہاری بچگانہ حرکتیں معصومیت،
बेवकूफ़ियाँ सब कुछ मुझे अच्छी लगती हैं, मगर तुम अपनी बेवकूफ़ियों में कुछ ऐसा बोल जाओ जिसमें तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स जुड़ी हो तो वो बेवकूफ़ी में भी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मजदान के लहजे में सर्द मेहंदी के रंग थे। सॉरी वजी। मजदान के चेहरे पर झुकती हुई पंखुड़ियों को उसके लबों से रब करते हुए अपने होंठों की नमी उतारते हुए होंठों को गीला कर रही थी। चलाक हो गई हो यार वजदान, बखूबी आता है तुम्हें मुझे मनाना। इसकी अदा पर वजदान ने निचले होंठ के किनारे को दांतों में दबाते हुए लॉक कर लिया। अब मन्नत तड़प कर सिसक उठी थी। ऊँ इसके सीने पर प्यार से मुक्के मारते हुए होंठ के किनारे को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वजदान ने नरमी से होंठों को छोड़ दिया। कितने गंदे हो गए आप, वो होंठ को सहलाते हुए नाराज सा मुंह बनाए हुए बोल रही थी। उठकर तैयार हो जाओ वरना मेरा इससे भी ज्यादा गंदा बच्चा बनने का मूड है। उसके करीब हुआ तो उठकर वो दूर हो गई थी। सुबह सुबह वो शेर का सामना करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैं तैयार होने जा रही हूँ और आप भी उठकर तैयार हो जाएं, वो बेड से उतरती हुई हुक्म सादर कर गई थी। मैम अगर इजाज़त हो तो आपके लिए बाथटब तैयार करूं, मिलकर शावर लेते हैं। जाती हुई मन्नत को पीछे से आवाज़ देकर वो खिलखिलाकर हंस दिया। इसकी ज़िंदगी में कभी दोबारा आपके साथ एक ही बात में शावर नहीं लूँगी। अल्लाह माफ़ करे, शावर के नाम पर जो आप टॉर्चर करते हैं, मैं दोबारा कभी आपकी बातों में नहीं आऊँगी। वो तौबा तौबा करती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई, जबकि वजदान को हंसी आ रही थी इस पर। ये फैसला मेरा होगा। जब चाहूँ तुम्हें सांसों से ज़्यादा करीब कर सकता हूँ। ये तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे रोक सकती हो। वो दिल में सोचते हुए बेड से उठकर अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिमाग में मन्नत को लेकर हजारों सवाल उठ रहे थे। वो मन्नत को तकलीफ में नहीं देख सकता था और मन्नत का ट्रीटमेंट भी तकलीफ दे ही था। दोनों रेडी होकर डॉक्टर के क्लिनिक के लिए निकल चुके थे। अरीशा को जब से पता चला था कि हमाद की शादी हो गई है, अरीशा को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। अरीशा हमाद को भुलाना चाहती थी, मगर हमाद इसके ख्यालों में बुरी तरह से चिपका हुआ था। अपनी तड़प को कम करने के लिए वो मिल्क हाउस पहुंच चुकी थी और हो और अब हुआ था सामना इसका परी से। परी की खूबसूरती से मुतासिर हुए बिना तो वो नहीं रह सकी थी। सच में वो बहुत खूबसूरत तो थी, मगर इसे सराहना अरीशा के बस की बात नहीं थी। जिस अरीशा ने हमेशा से अपने ख्यालों की दुनिया में हमाद को अपना बनाकर रखा था, वो कैसे बर्दाश्त करती इस छोटी सी कमसिन लड़की को जो हमाद के मुकाबले मुकाबले एज में आधी थी। इसे हमाद के साथ देखना। वो वर्क हाउस पहुंची तो सिर्फ घर पर हमाद और परी थे। इस वक्त तो हमाद घर पर नहीं होता था, मगर आज परी ने ज़बरदस्ती करके इसे छुट्टी करवाई थी कि वो घर में बोर हो जाती है। आजकल बच्चों को लेकर आफिया सदफ की तरफ गई हुई थी, इस ख्याल से कि बच्चे भी कुछ देर हुरिया से मिलकर अच्छा फील करेंगे। हुरिया भी जिद कर रही थी कि आकर चची जान चक्कर लगा जाए और बच्चों को भी मिलवा दे, तो इसलिए इस वक्त घर में सिर्फ हमाद और परी अकेले थे। जब अरीशा घर पहुंची, अरीशा के बारे में परी को कुछ पता नहीं था। परी अरीशा की मेहमान नवाजी के लिए इसे हमाद के पास बिठाकर खुद इसके लिए खाने को चाय और कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम करने लगी। मगर जब वो कॉफ़ी लेकर वापस आई तो इसने जो बातें सुनी, परी को तो आग लग गई थी। अरीशा ने बातें सुनकर, हमाद तुमने इस बच्ची को मुझ पर चर्ची थी। कहाँ तुम और कहाँ ये बेवकूफ़ सी लड़की। तुम्हारे लिए मैं परफेक्ट थी। मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। छोड़ दो इसको। ये सुनकर परी का दिल चाहा ये कॉफ़ी उठाकर अरीशा के सर में डाल दे ताकि ये जलती हुई यहाँ से चली जाए, मगर वो खड़ी होकर थोड़ी दूरी पर बातें सुन रही थी। हमाद और अरीशा इस बात से बेखबर थे। परी हमाद की बात सुनना चाहती थी कि अरीशा के जवाब में वो क्या कहता है। बोलो हमाद, मैं आज भी तैयार हूँ तुमसे शादी के लिए। छोड़ दो इस बेवकूफ़ सी बच्ची को। अरीशा, मैं परी के साथ बहुत खुश हूँ और तुम इस तरह की फजूल बातें मत करो। तुम आप कोशिश किया करो कि मुझसे कोई राब्ता ना रखो, क्योंकि तुम अपने आप पर काबू नहीं रख सकती। कितना समझाया तुम्हें गुस्से से प्यार से, मगर तुम्हारे पल्ले कोई बात नहीं पड़ती। तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। हमाद ने सर्द लहजे से आहिस्ता आवाज़ में कहा। परी के दिल को तस्कीन हुई थी, चलो कम से कम इसका शौहर तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं। अब बची थी अरीशा। अरीशा को तो परी का दिल चाह रहा था कि कत्ल कर दे। हमाद, मुझे सच बताओ कि तुमने क्या देखा है इसमें। बीवी कम और गोद ली हुई बच्ची ज्यादा लग रही है। तुम्हें हर लिहाज से मैं ही सूट करती हूँ। पागल बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो और तुम मुझसे शादी कर लो। चलो इस पर एहसान करना चाहते हो तो इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो ठीक है, इसको भी हम अपने साथ रख लेंगे। उल्लू दी पट्टी मुझे साथ रखेगी। मेरे शौहर को वर्गला रही है दूसरी शादी के लिए। तो रुक, तेरे तो आज मैंने जो जुंडे पट के ना भेजे तो फिर कहना।
پری نے آج کل نئی نئی عافیہ کے گھر والوں سے پنجابی کے چند ایک لفظ سیکھے تھے جسے بہت ہی مزیدار لگتے تھے، اور سارا دن وہ وفتاً وفتاً ایسے الفاظوں کو دہراتی رہتی تھی۔ اس وقت پنجابی میں منہ میں بڑبڑ کر رہی تھی: عریشہ، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر تمہارا دماغ اپنے ٹھکانے پر ہوتا تو یقین مانو تم اس طرح کی بیہودہ باتیں کبھی نہیں کرتی۔ میں پری کے ساتھ بہت خوش ہوں اور بہت پیار کرتا ہوں میں اس سے، اور اب تو پری خود بھی مجھ سے دور ہونا چاہے تو کبھی نہیں جانے دوں گا۔ ہائے صدقے جاواں، بس تم تو میرے لیے ایسی باتیں کرتے رہو۔ پری پرانی اماں دادیوں کی طرح دونوں ہاتھوں کو پلیٹ لپیٹ کر ماتھے پر رکھتی ہوئی بڑی کیوٹ لگ رہی تھی۔ پری نے بھلا کیوں دور جانا ہے آپ سے؟ پری تو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، مگر اس کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ تو اپنی جگہ سے چلتی ہوئی قریب آ گئی تھی۔ اچانک سے پری کے آنے سے حماد اور عریشہ دونوں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ پری، تم کافی لے کر آ گئی؟ حماد کو کوئی بات نہیں سوجی تو یہی پوچھ لیا۔ نہیں، کافی زیادہ گرم تھی، میں نے کہا اگر اس کے سر پر انڈیلوں گی تو یہ جل جائے گی، ٹھنڈی ہونے کے لیے کچن میں رکھ کر آئی ہوں۔ پری نے غصے سے دور ٹیبل پر ہی کافی اور بسکٹ وغیرہ والی ڈش رکھ دی تھی اور لے کر نہیں آئی تھی۔ ڈسکسٹنگ، کس طرح کی جاہل بیوی رکھی ہے تم نے، لینگویج چیک کرو اس کی، عریشہ نے بڑی ادا سے اس کو کہا۔ او جاپانی بلی، چپ کر، بڑی آئی، لینگویج چیک کرو۔ تم نے اپنی لینگویج چیک کی ہے؟ کم سے کم تمہاری طرح شادی شدہ مردوں پر ڈوری تو نہیں ڈالتی۔ پری نے گاؤں کی جاہل عورتوں کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر پورا منصوبہ تیار کر لیا تھا کہ آج تو وہ عریشہ کے بال نوچ کر ہی چھوڑے گی۔ او ہیلو، تمہارا شوہر ہونے سے پہلے یہ میرا دوست ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، بچپن سے ہم ایک ساتھ رہے ہیں، سمجھی؟ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ جمعہ 8 دن ہوئے تم اس کی بیوی کی پوسٹ پر سنبھالتے ہوئے، اور اتنے تیور مجھے مت دکھاؤ۔ عریشہ کی بات نے پری کو مزید غصہ دلا دیا تھا۔ عریشہ، تم بات کو ختم کرو، اور پری تم بھی آرام سے بیٹھ جاؤ۔ حماد نے بات کو ختم کرنی چاہی۔ میں تو نہیں بیٹھوں گی، مگر اس کو یہاں سے اٹھ کر جانے کو بولے، ورنہ اس کا میں سر پھاڑ دوں گی۔ حماد اس کو بولے یہاں سے چلی جائے۔ پری نے چیختے ہوئے کہا۔ پری، بری بات ہے، وہ مہمان ہے۔ حماد نے اسے سمجھانے کے لیے ہاتھ پکڑا۔ پری نے جھٹک کر ہاتھ دور کر دیا۔ مہمان؟ اور آسٹریلیا کی چوہیا کی شکل کی اس کی مہمانوں والی جتنی اس نے بکواس کرنی تھی کر لی۔ میں تو اس کو یہاں 1 منٹ نہیں رکنے دوں گی۔ اس کو بولے یہاں سے چلی جائے، ورنہ قسم سے اس کو چوہوں والی دوائی کھلا کر یہیں پر ختم کر دوں گی۔ استغفر اللہ، حماد تم اتنے برسوں سوبر ہو، یہ جاہل بیوی کہاں سے لے کر آئے ہو تم؟ عریشہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو پری کو تو غصے سے اور چڑ گئی تھی۔ قسم سے تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ کیا کرو گی؟ عریشہ نے بیچ میں بات ٹوکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ گھر کا ماحول بہت ہی خطرناک ہو چکا تھا۔ حماد تو اب دونوں کو جھگڑا کرنے سے روکنے کے منصوبے تیار کر رہا تھا۔ ورنہ یہ دھمکیاں مجھے مت دو، تم سے کہیں زیادہ میرا حق ہے اس پر، اتنا حق ہے کہ پورے حق سے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں بھی لے جا سکتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر حماد کی کلائی کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ اچھا، اتنا حق ہوتا ہے دوست کا؟ اب میں تمہیں بیوی کا حق بتاتی ہوں۔ صرف ایک طرف سے عریشہ اس کا بازو کھینچ رہی تھی۔ حماد سوچ رہا تھا اب یہ دوسرا بازو کھینچے گی، مگر حماد کے طوطے تو تب اڑے جب اس نے پری نے اپنا حق استعمال کیا۔ بیوی جب چاہے جہاں چاہے اپنے شوہر کا چہرہ پکڑ کر کس کر سکتی ہے۔ حماد کے چہرے کو پکڑتے ہوئے پری نے کس کی تو عریشہ تو آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے توبہ توبہ کر اٹھی، اور بیچارے حماد کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ فریز ہو گیا تھا کیونکہ اس سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ ڈسکسٹنگ، کتنی بیہودہ ہو تم، ڈسکسٹنگ، کتنی بیہودہ ہو تم۔ پری نے اس کی نقل اتاری۔ ڈسکسٹنگ انگلش کا یہ لفظ استعمال ہی آتا ہے، ڈسکسٹنگ ڈسکسٹنگ ڈسکسٹنگ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم بیوقوف کو وکیل بنا کس نے دیا ہے؟ وکالت میں جا کر بھی سارا دن ڈسکسٹنگ ڈسکسٹنگ کرتی رہتی ہو۔ پری نے تو آج اس کی اچھی خاصی اتار دی تھی۔ حماد تو اپنی جگہ پر سٹل ہوا کھڑا تھا۔ اب جاتی ہو یا پورا سین دیکھ کر جاؤ گی؟ بیٹھو، تمہیں پورا پروگرام دکھاتے ہیں کیونکہ تیرا پروگرام تو بڑھ گیا۔ بتایا نا کہ پری کو آج کل نیا پنجابی بولنے کا بھوت چڑھا ہوا تھا، جو اس نے ورک خاندان کے کچھ ملازمین اور کچھ گھر کے افراد سے سیکھی تھی۔ جا رہی ہوں، مجھے یہاں رکنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی تم جاہل کے منہ لگنا ہے مجھے، گوار کہیں کی۔ اٹھ کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی ہوئی غصے سے بھری نظروں سے حماد کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی جگہ پر سٹل ہو کر پری کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے آج زندگی میں پہلی بار پری کو دیکھا ہو۔ اسے بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ پری عریشہ کی بے عزتی کر رہی ہے۔ حماد بیچارہ کہنا چاہتا تھا کہ عریشہ رک جاؤ، غصہ مت کرو، اور پری کو کہنا چاہتا تھا کہ پری تم اس کو ایسے الفاظ مت بولو، ہماری مہمان ہے، مگر بیچارہ کیسے بولتا؟ پری کی حرکت نے اس کی زبان کو پوری طرح سے ساکت کر دیا تھا۔
اس کے جانے کے بعد پری دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے مسلتے ہوئے بڑی خوش تھی کہ وہ جیت گئی ہے۔ حماد کی جان نے پلٹ کر دیکھا تو حماد اسی پوز میں تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پتھر بن گئے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر متلاشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پری ڈارلنگ، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تو میں پورے کا پورا پہاڑ بن جاؤں تب بھی تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسخری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زیادہ فری ہو کر رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے آپ کی بڑی آئی بیسٹ فرینڈ کو سبق سکھایا ہے۔ پری اس کا ہاتھ چھٹک کر دور ہوئی تھی۔ پری ڈارلنگ، اب بھاگنے کی ضرورت نہیں، چلو آپ کمرے میں، شروعات آپ نے کی ہے، دی اینڈ ہم کرتے ہیں۔ پری کو اٹھا کر کندھے پر ڈال کر وہ اپنے روم میں لے گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ بچوں کی طرح ٹانگیں ہلا ہلا کر جان چھڑا رہی تھی، کیونکہ آج کل تو حماد ویسے ہی اس کی جان کو بہت مشکل بنائے رکھتا تھا، اور آج تو دن کے وقت وہ چھٹی اس نے حماد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے کروائی تھی، وہ چھٹی اس کی جان کا عذاب بننے والی تھی۔ کیسے چھوڑوں؟ سوئے ہوئے ارمان جگا کر اب چھوڑ دو مجھے۔ اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے حماد شرٹ اتارتا سیدھا اس کے اوپر گرا تھا۔ پلیز مت کریں، مجھے گھومنے جانا ہے۔ اس کا التجا بھرا لہجہ سن کر حماد کا ارادہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ کیسے چھوڑ دیتا اپنی کمسن خوبصورت ہاٹ بیوی کو؟ اس کے ہونٹوں نے جو گستاخی کی اس کے ہونٹوں پر دکھا دی تھی، وہ خالی کس نہیں تھی، اچھا خاصا کٹ لگا دیا تھا اس کی بیوی نے اپنا غصہ اتارتے ہوئے، اور اب بدلہ لیے بنا تو حماد نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کے چٹپٹاتے ہوئے وجود کو اس کے نیچے دبائے ہوئے، دونوں ہاتھوں پر مضبوط ہاتھوں سے انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر چکا تھا، جہاں سے آج جلتے ہوئے لاوے ابلنے کی شروع ہو گئے تھے۔ پکڑیوں کو لبوں سے چومتے ہوئے پوری طرح سے قید کر گیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، ایک ایک سانس کے لیے وہ اسے تڑپانا ہی تو چاہتا تھا۔ آج اس کی اس حرکت نے اسے پوری طرح سے بے قابو ہی تو کر دیا تھا۔ اس کی پنکھڑیوں کو نمی سے ہر قطرے سے خالی کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا، گوری گردن پوری طرح سے جامنی کرتے ہوئے۔ اسے آج کوئی شرم، کوئی لاج نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اس کی گردن کا یہ حشر کر دیکھ لے گا۔ وہ تو پوری طرح سے بہکا ہوا تھا۔ پری کی چیخوں کو وہ اپنی سخت شدتوں سے مہکا رہا تھا۔ نازکیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے چھو رہا تھا، ہاتھوں کی سختیوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ سسک رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اس کی تیز سانسوں کو وہ اپنی سانسوں میں الجھاتے ہوئے، ہاتھ کی سختیاں نازکیوں پر دکھاتے ہوئے سخت شدتوں سے اسے خود میں سما رہا تھا۔ پری کو کہاں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اس کی سانسوں کو پیتے شدتوں میں سختیاں سمیٹتے ہوئے اس کو خود میں شامل کرتا چلا جا رہا تھا۔ پری کی الجھی ہوئی سانسیں اس کے وسیع سینے سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ گندے گندے، بہت گندے ہیں آپ کو جان آپ کو آزادی ملتے ہی پری کی زبان کینچی کی طرح چلنی شروع ہو گئی تھی۔ اچھی، بہت اچھی ہو تم۔ لو یو وجدان بھائی کے آپ نے میرے لیے اس پٹاخے کو چنا ہے۔ شدتوں کی بارش میں بھگو کر اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چنتے ہوئے وہ پورے دل سے وجدان کا شکر گزار تھا۔ پری حماد سے بہت پیار کرتی تھی، مگر حماد کی جان کے مقابل پری کی جان بہت کمزور تھی، جس سے اکثر حماد پری کے رونے کی وجہ بن جاتا تھا۔ مگر پھر اسے بچوں کی طرح منانے میں اب حماد کا ماہر ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پری کو کیسے منانا ہے۔ میرے بچے نے آئس کریم کھانی ہے؟ نہیں کھانی۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر زور زور سے مکے مار رہی تھی۔ اور مارو، جتنا میری جان کو غصہ ہے اتنی پٹائی کر دو میری، اور اس کے بعد فریش ہو جاؤ۔ اپنی جان کو آئس کریم بھی کھلاؤں گا اور ڈھیر ساری شاپنگ بھی کرواؤں گا، کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ لو جی، پری مان چکی تھی اور کھانے کی فرمائش بھی کر دی۔ اب تو حماد کو پتا تھا کہ اسے کیسے منانا ہے۔ ڈن ہو گیا، میں اپنی جان کو کھانا بھی باہر کھلاؤں گا۔ اب رونا بند کرو۔ اچھی بیویاں شوہروں کے حقوق دیتے ہوئے روتی نہیں، اور تم اچھی بیوی ہو نا؟ پیار سے اس کی پنکھڑیوں کو چومتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، آپ مجھے اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ میں اچھی بیوی بننا چاہتی ہوں، مگر آپ بالکل اچھے شوہر نہیں ہیں۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے ناک کو سکوڑ کر اوپر کو چڑھاتے ہوئے بولی، میں اچھا شوہر ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں تم سے، اور یہ سب کچھ جو ہمارے درمیان ہے یہ ہمارے پیار کو اور مضبوط کر دیتا ہے، اس لیے ہمارے درمیان باتوں کو روم سے باہر نہیں نکالنا، اوکے؟ پری نے ہاں میں سر کو ہلایا، کیونکہ پری سے حماد کسی بھی طرح کی بے وقوفی کی توقع کر سکتا تھا۔ گڈ، ویری گڈ، چلو اور اٹھو میری جان، فٹافٹ ریڈی ہو جاؤ اور میرے لیے بھی اپنی پسند کے کپڑے نکال دو۔
میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنا فون اٹھاتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ پری اپنے گرد چادر لپیٹے ہوئے واش روم میں پہنچ گئی تھی۔ وہ کم سن تھی، حماد کی شدتیں اس کے لیے بہت جان لیوا ہوتی تھیں، مگر حماد کی سچی محبت پری کے ہر زخم پر دوا تھی۔ پری کو اس کم عرصے میں حماد نے اتنی محبت دی کہ پری نے اپنے سب دکھ بھول چکی تھی۔ وہ اپنے احد بھائی کے گھر میں آ کر تو اس کی خوشیاں تو بالا ہو گئی تھی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو اس نے حماد کے لیے اپنی پسند کے کپڑے نکالے تھے۔ روز حماد کو پری کی پسند کے کپڑے ہی پہننے پڑتے تھے، کیونکہ پری ہمیشہ اپنے ساتھ میچنگ کپڑے حماد کے لیے نکال دیا کرتی تھی، اور حماد اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو رد نہیں کرتا تھا۔ یہی تو اس رشتے کی خوبصورتی تھی۔ وہ جتنا بڑا تھا اتنی ہی میچورٹی دکھا کر پری کی بیوقوفیوں کو بڑے پیار سے ہینڈل کر لیتا تھا۔ حماد روم میں واپس آیا تو پری فریش ہو کر بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ہاں جی، میرا بچہ ریڈی ہو گیا؟ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آگے کو کچھ جھک کر لبوں کو چومتے ہوئے پوچھا۔ مرر میں اس کی گردن پر حماد کی سختیوں کے نشانات دیکھ کر حماد خود ہی مسکرا دیا، انگلی کی آڑی ترچھی لائنز بناتے ہوئے سامنے مرر میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پری نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ جائیں، جا کر فریش ہو جائیں، پھر آپ مجھے باہر لے کر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حماد کی نظروں سے بچنے کے لیے پری بس اسے جلدی سے واش روم میں بھیجنا چاہتی تھی۔ جی جا رہا ہوں میرے چھوٹے سے عشق، ویسے مجھے تو بھوک نہیں ہے، میں نے تو جی بھر کے تمہیں کھا لیا ہے۔ وہ جاتے ہوئے بھی شوق نظروں سے اسے الفاظ پاس کرتے ہوئے گیا تو پری نے شرما کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے حماد اسے دیکھ رہا ہو۔ کچھ رشتے اچانک سے بنتے ہیں مگر اس قدر مضبوط اور خوبصورت ہو جاتے ہیں جیسے سالوں سے جڑے ہوئے ہوں۔ جیسے پری اور حماد کا رشتہ اچانک سے جڑا مگر اس قدر خوبصورت اور مضبوط تھا کہ دونوں ہی ایک دوسرے میں مگن ہو کر اپنے تمام دکھ بھول چکے تھے۔ سچے رشتوں کی یہی پہچان ہوتی ہے، جن رشتوں کو چلنا ہوتا ہے وہ ایک منٹ چلتے چلتے بن جاتے ہیں، اور کچھ رشتے عریشہ اور حماد کے جیسے ہوتے ہیں جو سالوں کے ایک ساتھ چلنے کے باوجود بھی کسی مقام پر نہیں پہنچ پاتے۔ آج عریشہ کے ساتھ جو ہوا اس بات کا دکھ تھا حماد کو، مگر وہ پری کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بیوی ہونے کے ناطے جو کر رہی تھی شاید وہ اس کی ایج کے لحاظ سے ٹھیک تھا۔ پری کے اندر حماد کو کھو دینے کا ڈر بہت زیادہ تھا۔ پری نے اپنے رشتوں کو کھو دیا تھا، اور اب جو رشتے اس کے پاس تھے وہ ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ رشتے اس کے قیمتی سرمایہ تھے جن کو وہ اپنے سینے سے ہمیشہ لگا کر رکھنا چاہتی تھی۔ پری کے نام پر کافی کچھ تھا جو پری کی ماں نے جاتے ہوئے سب احد اور پری کے نام کر دیا تھا۔ وہ تو دل سے وجدان کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی، مگر وجدان کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ مگر حماد کو اپنی جائیداد سے ذرا سی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پری کے اخراجات ذمہ دار شوہر کی طرح خود اٹھاتا تھا۔ اذلان اور زمل کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 5 دن ہو گئے تھے، اور 5 دنوں میں اس نے زمل کو اپنی محبت کے سمندر میں اس قدر ڈبکیاں لگوائیں کہ زمل اب واپس جانا چاہتی تھی۔ زمل کے گلے شکووں کو اذلان نے اس طرح سے دور کیا کہ زمل نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ زندگی میں کبھی وہ اپنے شوہر سے نہ تو ناراض ہوگی نہ ہی کوئی شکوہ کرے گی۔ شکوے شکایتیں کرنے کی اتنی سخت شدتوں بھری سزائیں ملتی ہیں، یہ تو زمل کو یہاں گھر آ کر پتہ چلا تھا۔ ہنی مون کے نام پر زمل کو بیل اور اذلان کی محبت بھری شدتیں ہی مل رہی تھیں پچھلے 5 دنوں سے۔ اب تو زمل کو جلد از جلد گھر واپس جانا تھا، مگر اذلان کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ابھی تو اسے وجدان کی خبر لینے جانا تھا۔ وجدان کو تنگ کرنے والا پلان تو ابھی ادھورا تھا، جس کے لیے وہ وجدان کے پیچھے پیچھے امریکہ تک چلا آیا تھا۔ اپنا یہ کام ادھورا چھوڑ کر بھلا اذلان کیسے جا سکتا تھا؟ اسے سوچ سوچ کر ہی بہت مزہ آ رہا تھا کہ جب وہ اپنے بھائی کی جان کے سامنے آ جائے گا تو بھائی جان کے سامنے آئے گا تو ان کی کیسی شکل ہوگی۔ جانتا تھا کہ ڈانٹ بہت پڑے گی، مگر وجدان کی ڈانٹ میں ہی تو اس کا پیار چھپا ہوتا تھا۔ یہ بات اذلان صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آج اذلان کا پورا ارادہ تھا کہ زمل کو لے کر وجدان کے ہوٹل میں جانے کا، مگر زمل کو یوں ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان پلیز ہمیں انفارم کر کے جانا چاہیے، اس طرح جانا بالکل مینرز والی بات نہیں ہے۔ وہ کب سے زمل کو تیار ہونے کا بول رہا تھا، مگر زمل ڈھیٹ بن کر کمبل میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ ایک تو اسے بہت نیند آ رہی تھی، اوپر سے پوری رات تو اس کی شرارتیں اور خماریاں برداشت کرتے ہوئے گزر جاتی، اور صبح ہوتے ہی اس بندے کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی تھی۔ اب صبح صبح اس کو جانے کی جلدی پڑی ہوئی تھی۔ زمل بہانے پر بہانے بنا رہی تھی۔ اس طرح چپ کر کے جانا وہ زمل کو سب مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر یہ بات اذلان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، کیونکہ اسے جانا تھا تو بس جانا تھا۔ تم اٹھ کر تیار ہو رہی ہو یا نہیں؟ اگر نہیں جانا تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں
منانے میں لگ جاؤں گا، خدا کا واسطہ ہے میں اب ناراض نہیں ہوں، مجھے منانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ اس کی دھمکی پر زمل جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی ہوئی تیار ہونے کے لیے رضامند ہو چکی تھی۔ کیا یار اتنی جلدی مان جاتی ہو؟ تھوڑا تو ناراض رہا کرو، بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانا، دانت نکالتے ہوئے تکیے پر لیٹا ہوا اس کی سپیڈ پر ہنس رہا تھا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کبھی زندگی میں آپ سے ناراض ہونے کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں کہ کبھی آپ کو مجھے منانے کے لیے یوں گھمانے کے لیے نہ جانا پڑے۔ اپنے کپڑے لے کر جاتے ہوئے واش روم سے پلٹ کر اذلان کو دیکھتے ہوئے چڑھ کر بول رہی تھی، میں تو اب تمہیں ضرور ناراض کیا کروں گا، پھر زبردستی منایا بھی کروں گا، مجھے تو یہ کام بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ جی آواز میں ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ اپنے وکیل شوہر سے جیتنا زمل کے بس کی بات نہیں تھی، اور زمل کا ہار کر خاموش ہونا اذلان کے دل کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ اذلان زمل کو لے کر وجدان کے ہوٹل پہنچ گیا۔ وجدان اور منت شاید ابھی تک سو رہے تھے۔ وجدان نے روم کا دروازہ کھولا تو ایسے گھبرا کر اٹھا جیسے اس نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ وہ صرف اپنی ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ وہ تو اتنا شرمیلا تھا کہ اسے اذلان سے شرم آتی تھی، اور یہاں تو زمل بھی ساتھ تھی۔ وجدان نے ان کے منہ پر ہی دروازہ بند کرتے ہوئے دونوں رکنے کو کہا اور جلدی سے واپس پلٹا تھا۔ منت ہوں یار اٹھو، زمل اور اذلان آئے ہیں۔ کیا؟ وہ بیچاری جو وجدان کی شرٹ پہنے گہری نیند میں سو رہی تھی، بکلا کر اٹھ گئی۔ وہ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ پھٹی پڑی نظروں سے گھبراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ منت یار انکوائری بعد میں کر لینا، پہلے یہ میری شرٹ دو اور خود جا کر چینج کرو، وہ باہر کھڑے ہیں۔ منت سے زیادہ تو وجدان گھبرایا ہوا تھا۔ دیتی ہوں شرٹ، پہلے اپنے کپڑے تو پہن لو۔ یار مجھے شرٹ دے دو نا، اس کے بعد تم اپنے کپڑے پہنتی رہنا۔ گھبراہٹ میں وجدان کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ حد ہے وجی، آپ تو پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہیں، پیچھے تو ہٹیں، کپڑے بدل کر دیتی ہوں میں آپ کی شرٹ۔ منت وجدان کو پیچھے کرتی ہوئی جلدی سے بیڈ سے اتری تھی، جو اپنی شرٹ لینے کے لیے بڑا بے قرار ہو رہا تھا۔ جلدی سے کبٹ سے کپڑے لے کر واش روم میں چینج کرتی ہوئی وجدان کی شرٹ باہر دروازے پر کھڑے ہوئے وجدان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وجدان نے شرٹ گلے میں پہن کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے ارد گرد ایک نظر دوڑائی، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ منت ابھی تک واش روم میں تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر ہوا میں چھوڑتے ہوئے وجدان نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ اذلان کے چہرے پر شرارت کے رنگ دیکھ کر وجدان کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ صرف اسے یہاں تنگ کرنے کے لیے اچانک آیا ہے۔ گلے میں بازو ڈالے ہوئے وہ مل رہا تھا۔ ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ منہ پر دروازہ بند کر دیا، اذلان نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وجدان نے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر زمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو زمل بیٹا؟ جی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آئی ایم سوری، میں یہاں آئی نہیں لائی گئی ہوں کہ جو کچھ کیا ہے اذلان نے کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو انفارم کر کے جانا چاہیے، مگر ان کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں آپ کو فون کرنا چاہتی تھی، اس نے زبردستی مجھے روک رکھا تھا، میرا فون ابھی تک ان کے پاس ہے۔ زمل بیچاری جلدی جلدی اپنی صفائیاں بیان کرتی ہوئی بتاتے ہوئے اندر روم میں آئی تھی۔ کوئی بات نہیں زمل بیٹا، مجھے پتا ہے کہ اس میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ وجدان نارمل سے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اندر سے اب بھی اس کی کیفیت بہت شرم و حیا والی ہو رہی تھی۔ زمل کو بہت عجیب لگ رہا تھا اس طرح سے اپنے شرم و حیا والے بھائی پر اٹیک کرتے ہوئے۔ وہ تو گھر میں کبھی پراپر تیار ہوئے بنا روم سے باہر قدم نہیں رکھتا تھا، اور یہاں تو صرف بیچارہ ٹراؤزر پہنے ہوئے بے حال سی حالت میں باہر آیا تھا۔ اذلان کو اپنے بھائی کا شرمایا ہوا چہرہ دیکھ کر تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ مجھے اچھی طرح سے ملے نہیں؟ زمل جو اندر آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اذلان نے بازو پھیلا کر ملنا چاہا۔ وجدان بغیر بولے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے زمل کی نظروں سے بچا کر ملتے ہوئے کس کر اس کی پسلیوں میں مار چکا تھا۔ اذلان کا انجر پنجر ڈھیلا ہو گیا تھا۔ وجدان کے مکے سے بھائی کیا کر رہے ہو؟ شٹ اپ، ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمینے، کم سے کم آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتا۔ تو بے شرم ہے، کم از کم زمل کے سامنے تو مجھے شرمندہ مت کر دے۔ گلے ملتے ہوئے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی۔ کیوں بھائی آپ کو شرم آ رہی ہے؟ دانت نکالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں میں تصادم اور بھٹتا، منت چینج کر کے باہر آ چکی تھی۔ زمل اور منت ملتے ہوئے بہت خوش تھی۔ آپ لوگ یہاں کب آئے؟ منت نے آتے ہی حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ منت آپ ہی جب اذلان کو پتہ چلا کہ آپ لوگ امریکہ جا رہے ہیں تو یہ ترکی گئے ہی نہیں، یہ مجھے بھی لے کر یہیں پر آ گئے۔ ان کو وجدان بھائی کو تنگ کرنا تھا۔ زمل نے کوئی بھی بات نہیں چھپائی، سیدھے سیدھے بتا دیا۔ اذلان گھورتا رہ گیا تھا۔ ناٹ فیئر اذلان،
تمہیں شرم نہیں آئی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے؟ منت مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر اذلان سے ملی۔ اصل میں کیا کروں، مجھے اپنے بھائی جان کا شرمایا شرمایا چہرہ دیکھنا تھا، جسے نئی نویلی دلہن پکڑی گئی ہو۔ کون کہہ سکتا ہے ان کی شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اذلان خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری درگت بناؤ۔ وجدان آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے فون پر آرڈر کر رہا تھا۔ کافی ساری گپیں ماری گئیں اور سب نے مل کر روم میں ناشتہ کیا گیا۔ بھائی آپ یہاں اور کتنا رہیں گے؟ ناشتہ کرتے ہوئے اذلان نے سوال کیا۔ تقریباً 4 مہینے کا اسٹے کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے اتنا لمبا ٹائم دیا ہے؟ اوہو، مگر ہم تو صرف 15 دن اسٹے کریں گے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے کیونکہ میری بیوی کو اپنے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اذلان نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں جی، آج کل کی بیویوں کو شوہروں سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ اور دان کے لہجے میں منت کے لیے طنز تھا جو بچے کے لیے ضد کر کے اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ منت نے وجدان کے طنز کو بخوبی محسوس کیا تھا مگر کچھ بولی نہیں۔ کافی اچھا ماحول ہو گیا تھا زمل اور اذلان کے آنے سے۔ کافی دیر تک بیٹھے ہوئے وہ گپیں لگاتے رہے، پھر ایک ساتھ چاروں گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ زمل اور منت نے خوب مزے کیے۔ مزے تو خیر وجدان اور اذلان نے بھی بہت کیے تھے۔ دونوں بھائی پردیس میں ملے تو اچھا تو دونوں کو لگا تھا، کہیں اذلان اپنی شرارتوں سے ساتھ دیتا تو کہیں وجدان کی ڈانٹ کھا کر اذلان چپ ہو جاتا۔ منت اور زمل نے خوب جھولے لیے۔ رات کا ڈنر بھی سب نے مل کر باہر ہی کیا تھا اور اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف چل پڑے تھے۔ اذلان نے منت کے بارے میں سب ڈیٹیل وجدان سے پوچھ لی تھی اور وہ بہت دعا گو تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کے گھر اولاد دے، اور وہ بہت خوش بھی تھا کہ اب کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ ہیں نا میرے ساتھ۔ میٹنگ ایریا میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے وجدان بہت پریشان تھا۔ منت کب سے اس کی پریشانی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دلاسا دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ پلیز منت، ایک بار پھر سے سوچ لو، کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ آپریشن چھوٹا سا ہوگا مگر کافی تکلیف دہ ہوگا اور میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں خوش ہوں یار، تمہارے ساتھ جیسی مرضی قسم لے لو۔ میرے دل میں کبھی ایک بار بھی نہیں آیا کہ ہمارا بچہ ہوتا تو ہم یہ کرتے، ہمارا بچہ ہوتا تو ہم وہ کرتے۔ میں تو تمہاری حرکتوں، تمہارے بچپنے میں اس قدر مگن رہتا ہوں، میرے لیے یہ سب سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ منت، مت دو یار خود کو تکلیف، میں نہیں دیکھ سکتا۔ منت کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کی نظروں میں التجا تھی، جو کسی بھی طرح سے منت کو روکنا چاہتا تھا اس آپریٹ کے لیے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں کوئی بھی تکلیف برداشت کر لوں گی۔ پلیز آپ میری ہمت بنیں، اگر آپ ٹوٹ جائیں گے تو پھر میں سچ میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ منت، بہت زیادتی کر رہی ہو۔ اگر میں تم سے پوچھوں کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ کوئی چیز مجھے بہت تکلیف دے گی اور میں ضد کروں کہ مجھے وہ کرنے دو، کچھ لمحے کے لیے خود کو میری جگہ پر رکھ کر اس تکلیف کو محسوس کرو۔ مجھے پلیز اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے۔ وہ تو وجدان کی بات پر ہی تڑپ گئی تھی۔ منت، مت کرو ایسا، میرے منہ سے تم اتنا سا سن نہیں سکتی اور خود کرنے جا رہی ہو۔ میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تمہیں اس بات کا احساس نہیں؟ تم سیلفش بن کر صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وجدان نے جھنجھلا کر ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ وجدان پلیز، جب فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر کیوں آپ مجھے اس طرح کی باتیں کر کے کمزور کر رہے ہیں؟ منت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ منت اس کی آنکھوں میں آنسو ہی تو نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر دیکھ سکتا تو کبھی وجدان کا یہ فیصلہ نہیں لیتا۔ منت کے آنسو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کندھے پر رکھ کر اسے ساتھ لگایا۔ It's time for the operation. Please bring the patient to the operation theater. Yes, let's go. We are coming. وہ ڈاکٹر کے کلینک سے باہر ہی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپریشن کا ٹائم ہو گیا تھا۔ منت کو اندر بلایا گیا۔ وجدان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی جان نکال کر لے جا رہا ہو۔ بغیر ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال کیے کھڑے ہوتے ہی وجدان نے منت کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بالوں پر سر رکھ کر چومتے ہوئے وجدان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جس کو وہ فوراً ہی چھپا گیا تھا۔ وہ منت کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کیسے بتاتا، وہ خود بہت کمزور پڑ رہا تھا۔ منت کو اپنے ساتھ لے کر وہ آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر کی ٹیم وہاں پر پہلے ہی موجود تھی۔ ڈاکٹر بہت اچھا تھا، جو کہ وجدان کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اس کی بیوی نے بھی ہی منت کو آپریٹ کرنا تھا۔ منت کو آپریشن والی یونیفارم پہنا دی گئی تھی۔ وجدان نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ منت کے پاس کچھ دیر رہے گا، آپریٹ ٹائم باہر آ جائے گا۔ منت کو ہاتھ میں ڈرپ کے لیے جب برنونا لگائی گئی تو منت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔
وجدان نے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے پکڑا ہوا تھا۔ منت کو ہمیشہ انجیکشن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ تو انجیکشن لگانے میں بہت تنگ کیا کرتی تھی، مگر آج منت خود سے سب کچھ کروانے کو تیار تھی۔ یہ کیسی ممتا کی محبت ہوتی ہے جو ہر دکھ کو اپنے اوپر برداشت کر لیتی ہے۔ وجدان سوچتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے گزرے ہوئے وقت میں چلا گیا، جہاں پر سریا بیگم بہت پیار کیا کرتی تھی اپنے بچوں سے۔ بے اختیار وجدان کے دل نے ایک سسکی لی تھی کہ کیوں امی جان آپ نے ایسا کیا، کیوں آپ ہم سے دور چلی گئی۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے جو تکلیفیں جھیلتی ہے، آپ نے وہ سب کیا ہمارے لیے۔ بہت اچھی ماں تھی، بس آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ بہت کچھ غلط کر دیا۔ وجدان جو سب کے سامنے بہت مضبوط بن کر رہتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وجدان راتوں کو اٹھ کر اپنی ماں کے روم میں جا کر رویا کرتا تھا۔ یہ بات اس نے منت تک سے بھی چھپا رکھی تھی۔ اگر سریا کی وجدان میں جان بستی تھی تو جان تو وجدان کی بھی اپنی ماں میں بستی تھی، بس قسمت نے دونوں کو دور کر دیا تھا۔ منت کو ڈرپ لگ چکی تھی، اسے ہمت دیتے ہوئے وجدان بڑی مشکل سے آپریشن تھیٹر سے باہر آ گیا۔ آپریشن صرف آدھے گھنٹے کا تھا، مگر یہ آدھا گھنٹہ وجدان نے کس طرح مشکل سے گزارا تھا یہ تو صرف اس کا دل جانتا تھا۔ منت کو جب باہر لایا گیا وہ بے ہوش تھی۔ وجدان اسٹریچر کو خود دھکیلتے ہوئے روم تک لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے منت کو بڑے پیار سے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ وہ وجدان کے ہاتھوں میں لٹک رہی تھی، بالکل بے جان تھا اس وقت اس کا جسم۔ سٹاف نے ڈرپ لگا کر آن کر دی تھی، ایک طرف بلڈ کی ڈرپ آن کر دی تھی، سٹاف وہاں سے جا چکا تھا۔ وجدان کا دوست ڈاکٹر اور اس کی بیوی خود روم تک آئے تھے۔ وجدان کو کچھ ضروری ہدایات دیتے ہوئے وہ جا چکے تھے اور جاتے ہوئے بتا کر گئے تھے کہ اگلے کچھ دن منت کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں، وہ اس کو صبر سے کام لینا ہے۔ وجدان کیسے بتاتا کہ منت کو تکلیف میں دے کر سے صبر ہی نہیں ہوتا؟ یار وجدان نے گہری سانس بھرتے ہوئے منت کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، جہاں پر چوڑی سی پٹی سے ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے پیٹ پر لگے ہوئے کٹ کا سوچ کر ہی وجدان تڑپ گیا تھا۔ اس نے فوراً سے اوپر کپڑا ڈال دیا، اس کے زرد چہرے پر جھکا اور لب رکھتے وہاں چوم گیا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد منت کو ہوش آ گیا، مگر اس کا ہوش میں آنا بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھتے ہی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے درد سے کراہنے لگی تھی۔ منت کیا ہو رہا ہے؟ جی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ وجدان جو اس کے قریب کھڑا تھا، وہ وجدان کے سینے سے قمیض کو مٹھی میں جکڑے وہ نرمی سے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے کراہ رہی تھی۔ وہ اسے درد کتنا زیادہ تھا یہ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وجدان نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے آ کر انجیکشن لگایا۔ وجدان ابھی تو انجیکشن لگا دیا ہے، مگر تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہوں، بار بار انجیکشن نہیں لگا سکتے، بس کچھ دن ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یہ بول کر چلا گیا، مگر وہ کیسے دیکھتا منت کو اتنی تکلیف میں؟ کچھ لمحے تکلیف کے ہی وہ دیکھ نہیں سکا تھا، اگلا 1 ہفتہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ منت درد سے کراہتی تھی اور وجدان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ منت کی تکلیف دور ہو جائے، مگر وقت جیسا بھی گزر ہی جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، آخرکار گزر گیا۔ ہفتے کے بعد منت کا درد پہلے سے کم تھا، مگر اب بھی اسے درد ہوتا تھا، جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگلے کچھ مہینوں تک اسے اس طرح کا ہلکا ہلکا پین وہ محسوس کرتی رہے گی۔ مسٹر وجدان آپ اپنی وائف کو لے کر جا سکتے ہیں، مگر ان کی ڈائٹ اور ان کی میڈیسن کا آپ بہت خیال رکھنا ہوگا۔ جی ڈاکٹر، میں پورا دھیان رکھوں گا، اور اگلے ہفتے آپ کو پھر سے چیک اپ کے لیے آنا ہے۔ آپ کو یہاں پر کم سے کم 4 مہینے کا اسٹے کرنا پڑے گا، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ اس بات سے لیے پریپیئر ہیں؟ جی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اپنے فرینڈ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اجازت لے کر وجدان منت کو لے کر لفٹ میں آیا۔ منت کو بڑے آرام سے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے وہ گاڑی تک لے کر گیا تھا۔ یہاں سے وہ ہوٹل روم کے لیے نکل آئے۔ آج منت خوش تھی کیونکہ اس کا درد پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ آج آپریشن کو پورے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں وجدان نے اسے چھوٹے بچوں کی طرح سنبھالتے ہوئے خیال رکھا تھا۔ دن رات وجدان نے ایک کر دیا تھا منت کے لیے۔ منت کی ڈائٹ بہت اچھی تھی، منت کی صحت بہت اچھی ہونے لگی تھی، سٹیچز میں بھی اب درد نہیں تھا، مگر ان 2 مہینوں میں وجدان اور منت کا قریب آنا پوری طرح سے ڈاکٹر نے بند کر رکھا تھا۔ اور آج تو وجدان بھی خوش تھا کیونکہ آج ڈاکٹر کی طرف سے اسے پوری امید تھی اجازت ملنے کی۔ منت بلیک کلر کے فراک کے اوپر لانگ کوٹ پہنے ہوئے لائٹ سا میک اپ کیے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد منت اتنی فریش تھی۔ وجدان فریش ہو کر باہر آیا تو منت کو اتنا کھلکھلاتا ہوا کھڑکی کے سامنے دیکھ کر اس کے دل نے بغاوت کی۔ وہ چلتا ہوا منت کے قریب گیا، ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے گھما کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ خیریت ہے؟ آج میرا یار صبح صبح بڑا مسکرا رہا ہے۔ ہاں جی، میں بہت خوش ہوں، مطلب کہ بہت زیادہ خوش۔
اچھا، اور اس خوشی کی وجہ؟ اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وجہ وہ خود بھی جانتا تھا۔ آج ہمیں ڈاکٹر کی طرف سے اجازت مل جائے گی کہ… بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ وہ شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ آج ڈاکٹر سے کیا اجازت مل جائے گی؟ وہ شوق ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، جب جائیں گے تو پتا چل جائے گا۔ جو کچھ بتاتے ہوئے وہ شرما رہی تھی۔ یار وجدان، آج تو وہ سب ہونے والا ہے، یہ شرم اس وقت کے لیے بچا کر رکھ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کی حراست میں لیے کھڑا تھا۔ ویسے یہ خوشی میرے قریب آنے کی ہے یا اپنے بیبی کے آنے کی؟ اپنی بیبی کے آنے کی ہے؟ اچھا جی، تو پھر جاؤ، میں نہیں دیتا آپ کا بیبی۔ وہ مصنوعی ناراض ہو کر اس سے دور ہو گیا۔ مجھے ایسے نہ کریں پلیز۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح کھڑی ہوئی تھی، جسے سچ میں اس کا بیبی اس کے پاس ہے اور وہ اسے دے نہ رہا ہو۔ کیا نہ کروں؟ وہ اپنی باتوں کا مفہوم سمجھ کر خود ہی شرمندہ سی ہو کر اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو کاٹتے ہوئے مسکرا دی۔ چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ناشتے کے بعد ڈاکٹر سے ہماری اپوائنٹمنٹ ہے، اور آج کے اپوائنٹمنٹ کے بعد ہمارا ہنی مون والا پروسیجر شروع ہو جائے گا۔ اس کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وجدان ہنسے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ دونوں ریڈی ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئے تھے۔ منت کے لیے کیے گئے پچھلے ہفتے کے ٹیسٹوں کی رپورٹس آ چکی تھی۔ منت اور وجدان دونوں سانسیں روکے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب ڈاکٹر جب تک اپنا فیصلہ نہ سنا دیتا، ایک عجیب سی گھبراہٹ دونوں پر چھائی ہوئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر وجدان، ڈاکٹر رپورٹ چیک کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے اور اب یہ ماں بننے کی پوری طرح لائق ہو چکی ہیں۔ جتنی تکلیف ان کو برداشت کرنی تھی کر چکی ہیں، اور بہت ہی بہادر ہے۔ اس بہادری سے انہوں نے یہ ٹریٹمنٹ کروایا ہے۔ یہاں تک عورتوں کو چیختے چلاتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وجدان نے مسکرا کر منت کی جانب دیکھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ منت بہت بہادر تھی، اس نے تکلیف کو صبر سے برداشت کیا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھ کر کبھی کبھی تو وجدان کی جان نکلنے والی ہو جاتی تھی، مگر وہ ہمت نہیں ہارتی تھی، اور آج اس کی ہمت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ماں سے بڑا کوئی جذبہ نہیں۔ ماں اپنے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے ہر مشکل سے گزر جاتی ہے۔ لیجیے مسٹر وجدان، آپ کی وائف کو یہ ٹیبلٹ روز کھانی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ بس اب یہ پوری طرح سے فزیکل طور پر فٹ ہے۔ بس آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، خوشگوار ماحول میں رہیں، ان کو یہاں گھمائیں پھرائیں۔ آپ کو پریگنینسی کے لیے 2 مہینے بعد یہاں پر رہنا ہے۔ یہ بات آپ کو پہلے کلیئر کر چکی تھی۔ جی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر سے اجازت لیتے ہوئے دونوں ڈاکٹر کی کلینک سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وجدان گاڑی میں بیٹھا، بلش کرتی ہوئی منت کے چہرے نظر ڈالتے ہوئے وجدان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج اس کی پیاری بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی ہے۔ وہ جو وہ چاہتی تھی وہ ہونے والا تھا۔ چلیں؟ کہاں؟ منت جو ڈاکٹر کی پریگنینسی والی بات پر شرمائے ہوئے نظریں چکائے بیٹھی تھی، اچانک سے وجدان کے کہنے پر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری جان، آپ کے اور ہمارے بیبی کو اس دنیا میں لانے کی تیاری کریں، ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکاؤ ڈالتے ہوئے وجدان نے سرگوشی اتاری تو منت شرما کر رخ کھڑکی کی جانب کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا دی۔ یہ کام کرتے ہیں، بیوی کو دنیا میں لانے کی پلاننگ رات کو کریں گے، پہلے ہم چل کر مزیدار سی کافی پیتے ہیں۔ منت نے مسکراتے ہوئے بلشی چہرے کے ساتھ وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اب ان کو بھوک بالکل نہیں تھی، کیونکہ گھر سے ناشتہ کر کے ہی نکلے تھے۔ ایک بہت مشہور جگہ پر وجدان اسے لے کر آیا، جہاں پر دونوں نے کافی کے ساتھ وہاں کی مشہور سویٹس منگوائی تھی۔ جب سے منت آئی تھی، صرف وہ لوگ 2-3 بار ازلان اور زمل کے ساتھ ہی گھومنے گئے تھے۔ اس کے بعد تو زمل اور ازلان تو واپس چلے گئے تھے، کیونکہ فجر کی ڈیلیوری ڈیٹ نزدیک آ رہی تھی۔ تو عافیہ کو کچھ دن کے لیے براق نے اپنے پاس بلا لیا تھا، تاکہ وہ فجر کا خیال رکھ سکے۔ آج کل اس کی ڈیوٹی کافی سخت تھی، تو وہ اسے گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا، تو اسے فجر کی فکر ہوتی تھی۔ ایسے میں عافیہ بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، تو ازلان اور زمل واپس جا چکے تھے۔ اس کے بعد تو وہ منت کا آپریٹ ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کہا تھا۔ وہ روم سے باہر قدم صرف ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے رکھتی تھی، اور منت کی طبیعت اتنی خراب رہتی تھی کہ ہر وقت چکر آنا، درد ہونا، نڈھال سی رہتی تھی۔ ایسے تو وہ خود بھی کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ آج وہ ماشاءاللہ ٹھیک بھی تھی، اور ڈاکٹر کی طرف سے بھی اجازت تھی، تو وجدان کا پورا ارادہ تھا اپنی بیوی کو دل کھول کر شاپنگ کروانے کا۔ بہت بڑے شاپنگ مال سے وہ اوپر ہی کیفیٹیریا تھا۔ یہاں سے اترتے ہوئے وجدان بغیر منت کے کہے اسے شاپنگ مال میں لے آیا۔ چلو یار وجدان، شروع ہو جاؤ۔
بالکل بھی ہاتھ ڈھیلا نہیں رکھنا، دل کھول کر شاپنگ کرو۔ میری یار کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اسے بہت اچھے لگتے ہیں وہ شوہر جو اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کی شاپنگ بیگ اٹھاتے ہیں۔ آج یار وجدان کے سارے بیگ میں خود اٹھاؤں گا۔ اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے بہت مشہور برانڈ کے سامنے کھڑا تھا، مگر منت کی نگاہیں سامنے والی شاپ پر تھی جس میں ساری جینٹ شرٹ لگی ہوئی تھی۔ اسے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے وجدان کے لیے شرٹ خریدنی تھی۔ جب سے وجدان اسے دوبارہ ملا تھا اسے تبھی تو پتہ لگا تھا کہ الگ ڈریسنگ میں وجدان تو اور بھی ہینڈسم لگتا ہے۔ مجھے پہلے آپ کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ منت یار میرے پاس پہلے ہی بہت سارے کپڑے ہیں، تم اپنے لیے شاپنگ کرو۔ میری مرضی، میں پہلے آپ کے لیے شاپنگ کروں یا اپنے لیے؟ آپ چلیں نا میرے ساتھ۔ وہ ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے لے کر شاپ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ منت نے اس کے لیے اتنی ساری شاپنگ کی کہ وجدان ہاتھ جوڑنے لگا تھا کہ منت بس کرو، اب اپنے لیے کچھ خرید لو۔ مگر منت آج وجدان کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہ وجدان کے ساتھ شاپنگ پر نکلی تھی تو اپنی منمانیاں کرتے ہوئے اب اس نے اپنے لیے ساتھ والی دکان سے صرف 2 ڈریسز سلیکٹ کی، مگر اب وجدان شروع ہو گیا تھا کہ اس نے منت کے لیے اپنی مرضی سے کافی سارے ڈریسز سلیکٹ کر لیے تھے جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اگر وہ منت تھی تو وہ بھی وجدان تھا، وہ اپنی مرضی کرتے ہوئے کہاں رکنے والا تھا۔ مجھے بس کر دینا، اتنی ڈریسز کا میں کیا کروں گی؟ جو تمہاری خریدی ہوئی ڈریسز کا میں کروں گا وہی تم کرنا، ہم گھر چل کر ان کا اچار ڈالیں گے۔ مذاق اڑا رہے ہیں آپ میرا؟ نہیں میری جان، میرے کیا جرات کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں؟ ظاہر سی بات ہے میں تمہیں پہن کر دکھاؤں گا تو تم مجھے پہن کر دکھانا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکلے تو منت کی نظر سامنے پرفیوم والی شاپ پر پڑ چکی تھی۔ وجہ چلیں میں آپ کے لیے آپ کے فیورٹ پرفیوم سلیکٹ کرتی ہوں۔ وجہ آپ جو پرفیوم ہمیشہ لگاتے ہیں، آج وہ والا پرفیوم نہیں، کوئی اور نیو خوشبو سلیکٹ کروں گی۔ وجدان کی نظریں اس کے کھلکھلاتے چہرے پر تھیں جبکہ منت کی نظریں سامنے دکان پر تھیں۔ منت تمہیں پتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ کون سی خوشبو پسند ہے؟ پتا ہے، مگر آج وہ والا پرفیوم میں بالکل بھی نہیں لینے دوں گی۔ ہمیشہ ایک ہی خوشبو لگاتے ہیں۔ بغیر اس کی بات کا مطلب سمجھے منت سے دکان کے اندر لے آئی تھی۔ وہ میرا فیورٹ فلیور نہیں ہے تو پھر؟ منت نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ میری فیورٹ خوشبو وہ ہے جب میں تمہارے قریب آتا ہوں اور تمہارے جسم سے جو خوشبو میری سانسوں میں اترتی ہے، اس سے زیادہ کوئی خوشبو مجھے پسند نہیں۔ اس کی سرگوشی کو سنتے ہوئے منت کا چہرہ سرخ لال ہو گیا تھا۔ مجھے آپ تو کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ منت اس کے آگے آگے چلتی ہوئی اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ سچ بتا رہا ہوں، جو بھی خوشبو لینی ہے لے لو، مگر میں تو آج اپنی سانسوں کو تمہاری خوشبو سے مہکاؤں گا۔ منت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سامنے مرر شوکیس میں لگے ہوئے بے شمار قیمتی پرفیوم دیکھتے ہوئے منت کو سرگوشیوں میں بتاتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ منت ایسے جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ منت نے اپنی پسند کے 5 پرفیوم سلیکٹ کیے تھے، بہت مشہور برانڈ تھے جس کی قیمت لاکھوں میں تھی، مگر آج وجدان اس کا ہاتھ نہیں روک رہا تھا۔ ویسے بھی منت کبھی زیادہ شاپنگ نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ضرورت کی چیزیں ہی لیتی تھی، اور آج زندگی میں اتنی بڑی خوشی دی تھی کہ وہ دونوں ماں باپ بن سکتے تھے۔ وجدان اس کا ہاتھ نہیں روکنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی خدا کا شکر تھا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج منت کی سب مرادیں پوری ہو رہی تھی۔ شاپنگ کے بعد وجدان اپنی پیاری بیوی کے شاپنگ بیگ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے کوئی شہزادہ اپنی پیاری سے شہزادی کو دنیا کی ہر خوشی خرید کر دے رہا ہو۔ وہ ایسے ہی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا جا رہا تھا۔ شاپنگ کے بعد وجدان اسے بہت مشہور جگہ پر گھمانے کے لیے لے کر گیا، اسے وہاں مشہور میوزیم دکھایا۔ شام تک وہ کافی تھک چکے تھے۔ منت اور وجدان ابھی روم پر پہنچے ہی تھے کہ اذلان کا فون آ رہا تھا۔ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے وجدان نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھ دیے۔ وجدان کافی تھک چکا تھا، اسے عادت نہیں تھی یوں گھوم پھر کر شاپنگ کرنے کی۔ وہ تو آفس اور آفس سے سیدھا گھر آنے والا بندہ تھا، مگر شادی کے بعد بیوی بہت چینج کر دیتی ہے۔ وجدان جو کبھی کسی زمانے میں اپنے لیے ایک رومال تک خریدنے کے لیے بازار نہیں جایا کرتا تھا، اسے یہ دنیا کا سب سے خراب کام لگتا تھا، مگر آج یار وجدان کی خوشی کے لیے وجدان پورا دن اس کے ساتھ گھومتا رہا تھا۔ فون اٹھاتے ہی اتنی بڑی خوشخبری ملی کہ اس کی ساری تھکن اتر گئی۔ جب بھی گھر سے فون آتا وجدان مائک اوپن کر دیتا تھا تاکہ سب کا حال منت بھی ساتھ میں دریافت کر لے۔
منت بھی وجدان کی طرح خوشخبری سن کر بہت خوش تھی۔ اس کی پیاری سی فجر آج امی جان بن چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وجدان بھائی، فجر کی بیٹی بہت پیاری ہے، بالکل فجر کی جیسی ہے، چھوٹی سی پیاری سی کیوٹی سی۔ اذلان پہلی بار ماموں بننے کی خوشی میں چہک رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اور بتاؤ فجر ٹھیک ہے؟ جی بھائی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، ہم اس کے پاس ہیں، میں ابھی آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں۔ منت مچل رہی تھی پاس کھڑی ہوئی فجر اور اس کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ یہ احساس کتنا خوبصورت تھا، اس کی شادی سب سے پہلے ہوئی تھی، مگر وہ ابھی تک اس پیارے خوبصورت احساس کو محسوس نہیں کر سکی تھی۔ مگر اب اسے کوئی حسرت نہیں تھی، جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے بھی اولاد جیسی نعمت ضرور نواز دے گا۔ اذلان کا ویڈیو کال ملانے کے بعد بیک کیمرے سے اسکرین سے سب کو دکھا رہا تھا۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو میری اور منت کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک خیر مبارک، سب نے خوشی سے ایک ساتھ جواب دیا۔ سب گھر والے اس وقت فجر کے گھر پر جمع تھے۔ آصف اور عافیہ چچی کے چہرے تو خوشی سے دیکھنے کے لائق تھے۔ ان کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس پیاری سی رحمت سے نوازا تھا۔ وجدان کے بابا ریاض بھی کھلے ہوئے چہرے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے فجر، منت اور حریہ میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے وہ بھی اپنی نوازی کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ مٹھائی اور بیکری کے لوازمات سامنے رکھے ہوئے سب لوگ جشن منا رہے تھے۔ فجر کی شاید نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی تو اسے گھر پر لایا جا چکا تھا۔ حریہ بھی کھلتے ہوئے چہرے سے منت اور وجدان کو مبارکباد دے رہی تھی۔ ولاج، صدف اور وقاص صاحب ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ اب ان کے بیچ کی دوریاں کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ رشتوں پر پڑی وقت کی گرد اور غلط فہمیاں آہستہ آہستہ ختم ہو کر دم توڑ رہی تھیں۔ فجر بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو بہت بہت مس کر رہی ہوں، کاش آپ دونوں بھی یہاں پر ہوتے۔